السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت اہم آیت پر بات کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، یہ آیت خاص طور سے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ بالکل، اور ہم کوشش کریں گے کہ مختلف تفاسیر اور روایات کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی اور اس میں کیا پیغام ہے۔ جی، اصل میں ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے واقعات تھے، یعنی شان نزول کیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ گروہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ کہہ لیں کہ ناخوش تھے۔ اور قرآن نے اس کا کیا جواب دیا؟ بالکل، اور یہ صرف تاریخ نہیں، اس میں ہمارے لیے بھی بہت سے سبق ہیں۔ تو آئیے آیت دیکھتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو تو ہو، اس نے تو یہ قرآن اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کیا ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ آیت کا آغاز ہی ایک طرح سے چیلنجنگ ہے ان لوگوں کے لیے جو جبرائیل سے عداوت رکھتے تھے۔ جی، اور یہاں فوراً دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے۔ صحیح۔ جبرائیل کا اپنا کوئی کردار نہیں، وہ صرف حکم بجا لا رہے ہیں، تو ان سے دشمنی رکھنا تو گویا اللہ کے حکم سے دشمنی ہے۔ اچھا۔ اور دوسری بات مصدقاً لما بین یدیہ، یعنی یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ہاں، یہ نقطہ بہت اہم ہے، خاص طور پر اس پس منظر میں کہ جن لوگوں کا ذکر ہے وہ تو خود پچھلی کتابوں کو ماننے والے تھے۔ بالکل، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی جو پیغام جبرائیل لائے ہیں وہ تو تمہاری ہی کتابوں کی سچائی بتا رہا ہے، تو پھر دشمنی کیسی؟ تو یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ نوبت کیوں آئی، ہمیں وہ روایات دیکھنی پڑیں گی جو اس کا پس منظر بتاتی ہیں۔ جی ہاں، تفاسیر میں کچھ واقعات ملتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جوڑا جاتا ہے، اگرچہ اس کی سند پر بات کی گئی ہے۔ اچھا۔ کہ مدینہ کے کچھ یہودیوں نے ان سے کہا کہ فرشتوں میں جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً وہی جواب دیا جو اگلی آیت یعنی آیت 98 میں ہے۔ اچھا۔ اور کوئی مستند روایت؟ جی، صحیح بخاری میں حضرت انس سے روایت ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن سلام کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، جو پہلے یہودی عالم تھے۔ جی ہاں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھنے آئے۔ جب جواب ملے اور انہیں پتہ چلا کہ یہ جبرائیل لائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل وہ تو فرشتوں میں سے یہودیوں کے دشمن ہیں۔ اوہ! اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت 97 تلاوت فرمائی۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے آیت پہلے سے نازل شدہ ہو اور آپ نے اس موقع پر ان کے اعتراض کے جواب میں پڑھی ہو۔ تو یعنی تفاسیر کی روشنی میں وجہ کیا تھی اس دشمنی کی؟ آخر وہ جبرائیل کو دشمن کیوں سمجھتے تھے؟ کئی وجوہات بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ خیال تھا کہ جبرائیل علیہ السلام جنگ، عذاب، سختی، اس قسم کی خبریں لاتے ہیں۔ اچھا۔ جبکہ وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو زیادہ پسند کرتے تھے کیونکہ ان کا تعلق رحمت، بارش، رزق ان چیزوں سے جوڑا جاتا تھا۔ یعنی اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر فرشتوں میں فرق کر رہے تھے؟ جی بالکل، اور کچھ روایات میں مزید باتیں بھی ہیں، جیسے ایک اعتراض یہ تھا کہ بخت نصر کے حملے کی خبر جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی۔ او، یروشلم کی تباہی والا واقعہ۔ جی، اور ایک کمزور روایت میں یہ بھی ہے کہ نبوت بنی اسرائیل سے عربوں میں منتقل کرنے کا ذمہ دار جبرائیل علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا۔ یہ سب اس وقت کی غلط فہمیاں تھیں شاید۔ ٹھیک، تو یہ تو ہو گئیں وہ وجوہات جو بیان کی جاتی ہیں۔ اب آیت خود ان باتوں کا جواب کیسے دیتی ہے؟ دیکھیں، آیت کا جواب بہت صاف ہے۔ پہلا نقطہ تو وہی بِإِذْنِ اللہ کہ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جی۔ دوسرا مصدقہ لما بین یدیہ کہ جو پیغام لائے ہیں وہ تو پچھلی کتابوں کی تصدیق ہے، تو انکار کا تو سوال ہی نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور تیسرا یہ پیغام تو ہدی و بشریٰ للمؤمنین ہے، یعنی ایمان لانے والوں کے لیے تو یہ ہدایت اور خوشخبری ہے، اس میں تو خیر ہی خیر ہے۔ تو پھر دشمنی کا کیا مطلب؟ بالکل، اور پھر یہ جو فرمایا علی قلبک، آپ کے دل پر نازل کیا، یہ بھی بہت گہری بات ہے۔ ہاں، اس کا کیا مطلب ہے؟
یعنی یہ وہی صرف سنی سنائی بات نہیں، یہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اتاری گئی ہے، مکمل طور پر محفوظ، مکمل فہم کے ساتھ۔ اچھا، یعنی وحی کی حقانیت اور حفاظت کی دلیل؟ جی ہاں۔ تو خلاصہ پھر یہ ہوا کہ یہ آیت ایک خاص تاریخی ماحول میں اتری تھی جب مدینہ میں کچھ لوگ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار کر رہے تھے۔ بالکل، اور قرآن نے واضح کیا کہ جبرائیل تو اللہ کے امین ہے، حکم کے پابند ہے، اور جو پیغام وہ لائے ہیں وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس سے ایک بڑا اصول بھی نکلتا ہے۔ جی، کہ اللہ کے کسی بھی بھیجے ہوئے سے دشمنی، چاہے وہ فرشتہ ہو یا نبی، وہ اصل میں اللہ سے دشمنی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور دیکھیں، یہ جاننا کہ کوئی آیت کن حالات میں اتری، اس سے ہمیں اس کا جو دائمی پیغام ہے وہ سمجھنے میں کتنی مدد ملتی ہے۔ بالکل، واقعہ تو گزر گیا لیکن اصول تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ جی، اور شاید ایک بات سوچنے کی یہ بھی ہے کہ آج کل جب ہر طرف سے معلومات آتی ہیں، ہم کیسے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم پیغام پر توجہ دیں، نہ کہ پیغام لانے والے کے بارے میں اپنی پسند ناپسند کو بیچ میں لائیں۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے، یعنی حقائق کو ذاتی خیالات یا تعصبات سے الگ رکھنا۔ بالکل، یہ آیت